اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ السبا مکی، آیات اس کی 54 ہیں اور رکوع اس کے میری پیاری بہنوں 6 ہیں۔ نام سبا ایک قوم کا نام تھا اور اسی کی مناسبت کے ساتھ اس سورت کا نام سورۃ سبا رکھ دیا گیا۔ یہ علامتی نام ٹھہرا۔ زمانہ نزول سن 6 نبوی کے لگ بھگ زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس میں مضامین دیکھ لیتے ہیں میری پیاری بہنوں۔ کفار مکہ استہزاء یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور لغو یعنی بیہودہ باتوں کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر طنز اور اعتراضات کرتے تھے۔ ان کے ازالے کے ساتھ کفار کو ان کی ہٹ درمی اور تعصب پر تنبیہ کی گئی ہے کہ تم اس قسم کے لغو حرکات سے باز آ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بھی قوم سبا سے مختلف نہ ہوگا، جو دولت و حشمت کی علامت سمجھے جاتے تھے، مگر آج فقط ان کی داستان ہی نشان عبرت ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر بھی اس سورت کا حصہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر پر نعمتوں میں اضافے کی نوید ہے اور اس کے بعد غور و تدبر کی دعوت ہے تاکہ مخاطبین جس انجام کو چاہیں پورے یقین کے ساتھ منتخب کر لیں۔ اس کے بعد اخلاق حسنہ کے ضمن میں ایمان، عمل صالح اور حق کی عظمت کا ذکر ہے، نیز تکبر، تکذیب اور باطل اعمال کی بے ثباتی کا تذکرہ اس سورت کا ترہ امتیاز ہے۔ سورت کا آغاز حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی بے مثال ملکیت کے ذکر کے ساتھ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لامحدود علم کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اہل مکہ کے ایک قول کا ذکر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ قیامت ضرور واقعہ ہوگی تو ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیوں کر زندہ ہوں گے۔ کفار کا آخرت پر تعجب آیت نمبر 8 میں کیا گیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ قُلْ لَا مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ کفار کے اس تعجب کا اظہار ان الفاظ میں ہے، اور کافر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو ہمیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے تو نئے سرے سے پیدا ہوں گے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون لاحق ہو گیا ہے۔ شاید کفار مکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و وسعت کو حقیقتاً نہ جانتے ہوں، مگر یہ ہرگز ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر کو روزمرہ زندگی میں مشاہدے کے طور پر نہ دیکھتے ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و صداقت پر بھی ان کا لازوال اعتماد تھا، مگر ان کو تعجب اس لیے ہوا کہ وہ اس دنیا کے علاوہ کسی اور زندگی کے قائل ہی نہ تھے، جبکہ ہر آسمانی دین اپنی تعلیمات کا آغاز اسی نقطہ سے کرتا ہے کہ موت کے بعد محاسبہ لازم ہے، اور آج ہماری حالت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر اس کے بعد آیا اور فرمایا جا رہا ہے 10 آیت میں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے برتری عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو چند خصوصیات کے ساتھ فضیلت عطا کی تھی۔ ان کے ساتھ پہاڑ، چرند پرند تسبیح میں شریک ہوتے تھے، اور آپ کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی مانند نرم ہو جاتا تھا، جس سے حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنایا کرتے تھے، کیونکہ ہر دور میں آلات حرب اور دفاعی آلات کی تیاری ایک خاص ضرورت رہی ہے۔ اس دور کے فنون حرب کی مناسبت سے زرہ ایک اہم ترین دفاعی سامان تھا۔ اس موقع پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس فن کے موجد ہیں کہ لوہے سے زرہ کیسے بنائی جاتی ہے، کریاں جوڑنے اور اس میں ڈیزائن کا ایک اچھوتا انداز انہوں نے ہی دیا تھا، جبکہ قرآن مجید کے الفاظ سے یہ بات جھلک رہی ہے کہ لوہا آپ کے ہاتھ میں موم کی مانند نرم ہو جاتا تھا اور پھر اس سے جس طرح آپ چاہتے کام لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا آگے چل کے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے والد گرامی سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرح بے شمار معجزات سے نوازا تھا۔
نمبر 1، آپ اس دور کے اعتبار سے مہینے بھر کی مسافت چند گھنٹے میں طے کر لیتے تھے، کیونکہ آپ کے تخت کو ہوا لے کر ادھر سے ادھر جاتی تھی۔ نمبر 2، یمن کے علاقے میں تانبے کا چشمہ آپ کے لیے بہایا گیا تھا، جس سے آپ علیہ السلام کے خدام جنات مختلف قسم کے برتن تیار کرتے تھے۔ انبیاء پر کی گئی ان نعمتوں کے ذکر کے بعد جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمارے لیے قابل غور ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھا دیں گے۔ گویا یہ انعامات اور معجزات اللہ تعالیٰ کی قدرت و حاکمیت پہچاننے کے لیے ہے، اور اگر اس کی عبادت و قدرت سے انکار کیا گیا تو پھر نسبت ناتا کام نہ دے سکے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دیں گے۔ اس لیے بعد میں یہ حکم دیا گیا۔ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں حکم اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتا رہے ہیں۔ اعملوا آل داود شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میرا شکر ادا کرو۔ اہل سبا اور اہل مکہ میں مشابہت دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اہل مکہ کی فہمائش کے لیے سورت کے اصل مضمون کو یوں بیان فرمایا گیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل سبا کے لیے ان کی رہائش کی جگہ میں ایک نشانی تھی، 2 باغ تھے، ایک دائیں طرف اور بائیں طرف، تاکہ تم کھاؤ اپنے رب کا رزق اور اس کا شکر ادا کرو۔ یعنی ایک باغ دائیں طرف تھا اور ایک بائیں طرف۔ یہاں رہنے کو صاف ستھرا اور پاکیزہ شہر، اور وہاں قیامت میں اللہ بخشنے والا۔ انہوں نے منہ پھیر لیا، پھر ہم نے ان پر زور کا سیلاب چھوڑ دیا اور انہیں ان کے باغوں کے بدلے 2 ایسے باغ دیے جن کے میوے بد مزہ تھے اور جن میں کچھ تو جھاؤ تھا اور تھوڑی سی بیریاں۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کی سزا دی تھی اور ہم ناشکرے ہی کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اس آیت میں اہل مکہ سے ایک مناسبت بھی بتائی گئی کہ جیسے شہر مکہ میں امن و سکون اور کھانے کو ہر طرح کے میوے بافراغت ہوتے، ایسی ہی حالت اہل سبا کی بھی تھی۔ ان کے کفر اور ناقدری کے سبب ان کے پاس کچھ نہ بچا اور یہی حال تمہارا ہوگا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ بتایا جا رہا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے چند سال بعد ہی یہ لوگ بدترین قحط کا شکار ہوئے۔ اس مقام پر ہم اگر اپنے ماحول کا تجزیہ نہ کریں تو یہ بھی ظلم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانان عالم کو عموماً اور مسلمانان پاکستان کو خصوصاً ہما وقت ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، مگر ہم مسلسل ناقدری کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کبھی کبھار تو ان حالات میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی کفران نعمت کا وبال کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ناقدری سے جو ہم نعمتوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں دی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ مددگاروں سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد توحید سے متعلق حقائق ارشاد ہوئے۔ کہہ دیجئے جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنے معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمان اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے مالک نہیں، اور نہ ہی ان میں ان کی شراکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 22۔ شفاعت، میدان حشر میں کفار کے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا اور انہیں سخت سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت دے۔ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم آفاقی نعمت۔ عقیدہ آخرت کی وضاحت کے بعد اہل زمین پر کیے گئے سب سے بڑے انعام کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید کا یہ اعزاز ہے کہ یہ کتاب پوری انسانیت کے لیے آئی، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ کسی خاص علاقے، خاص قوم اور ایک مقررہ وقت کے لیے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ اب رہتی دنیا تک
جتنے بھی لوگ آئیں گے یہ ان سب کے نبی ہوں گے۔ آخرت میں گمراہ لیڈروں اور ان کے پیروکاروں کی ایک دوسرے پر الزام تراشی دیکھیں کہ اہل مکہ کی ہٹ درہمی کہ نعمت کی قدردانی کے بجائے الٹا یہ سوال کیا کہ عذاب کب آئے گا اللہ تعالیٰ کا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بتا دیں وہ کب آئے گا۔ اس سلسلے میں میدان حشر میں کفار کی حالت کی منظر کشی ان آیات میں کی گئی۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانتے ہیں اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں، کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے رد و قد کر رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہوتے۔ بڑے لوگ کمزور لوگوں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی کب روکا تھا، بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روکا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں۔ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ جو عمل وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا، اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے قائل نہیں ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 35۔ اب اس غلط فہمی کا ازالہ جو ہے اگلی آیات میں دیا گیا ہے۔ ان آیات میں حشر کے منظر کا بیان کر کے کفار کو ایک باطل خیال کے ذکر کو رد کیا گیا ہے کہ ہماری اولاد اور مال کی کثرت ہمیں عذاب سے بچانے کا باعث بن جائے گی۔ آیت نمبر 37 میں ہے اور تمہارا مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے کہ تم کو ہمارا مقرب بنا دے، ہاں ہمارا مقرب وہ ہیں جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ دلجوئی کے ساتھ بالا خانوں میں بیٹھے ہوں گے۔ کفار کے 3 مشہور اعتراضات ان آیات میں ان کا جواب ہے میری پیاری بہنوں۔ آیت نمبر 43 میں اور جب ان کو ہماری روشن آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ شخص چاہتا ہے کہ تمہارے باپ دادا جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض جھوٹ ہے اور جو اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور ان کافروں کے پاس جو حق آیا تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ آخرت میں نجات کا بیان کرنے کے بعد مشرکین کے احوال کا ذکر ہے اور دنیا میں ان کی گمراہیوں کے سبب کی بھی وضاحت ان آیات میں کی گئی ہے۔ اور ان آیات میں کفار کے 3 اعتراضات یا قول ہیں جو وہ قرآن مجید اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کرتے تھے۔ نمبر 1، یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے طور طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں اس سے قبل متعدد مقامات پر ذکر ہو چکا ہے کہ وہ گمراہی کو جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا من گھڑت ہے، یہ نمبر 2 پوائنٹ ہے ان کا، حالانکہ ان کو متعدد بار اس کی نظیر لانے کو کہا گیا اور وہ اس سے عاجز رہے۔ اور نمبر 3، یہ کھلم کھلا جادو ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ جادو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے، حالانکہ یہ قرآن ایسا ہے اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اور سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اسے کہتے ہو کہ یہ گھرا ہوا ہے، جادو ہے، تو تم بھی اس طرح کی آیات لے آؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں تو 10 آیات ہی لے آؤ، تو پھر بھی یہ نہ لا سکے۔ مرض بے یقینی، اس آیت میں 44 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ خود ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفار کے ان اعتراضات کے بعد غور و تدبر کی دعوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان ہے کہ میں اس تبلیغ دین پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور اس کے بعد سورت کا اختتام کفر کے نقطہ آغاز کی وضاحت پر ہے۔ انہم کانوا فی شک مریب، بے شک وہ الجھن میں ڈالنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انسانی زندگی میں سب سے زیادہ خطرناک کیفیت بے یقینی کی ہے۔
ایسی صورت میں انسان نہ کسی مفید بات پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ اس پر عمل کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور نہ ہی کسی نقصان دہ بات کے نقصان پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ عملاً اس سے بچ کر اس کے نقصان سے بچ سکے۔ ہر وقت شک اور مذبذب کی کیفیت اسے کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے چینی۔ تو میری پیاری بہنوں، قرآن کو صحیح سے پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو عزیز و اقارب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ میری اور آپ کی زندگیوں کا مقصد صرف اس قرآن کی باتوں کو دور تک ہر کسی کو پہنچانا ہے، تاکہ یہ وہ نقطہ ہے، اگر ہم نے اس پر عمل کر لیا تو میری پیاری بہنوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی ہمارا مقدر بنے گی۔ جزاک اللہ۔